خبردار انہیں مردہ مت تصور کرنا، انہیں مردہ مت ماننا. مردہ تو وہ ہے، مولا علی نے تو کیا خوب سمجھایا ہے دنیا کو. یہ دنیا جتنا اچھا علی مولا نے سمجھائی ہے نا، سمجھائے گا تو وہی نا جو سمجھا ہوا ہوگا. مولا علی نے سب سے زیادہ اچھا اس دنیا کے بارے میں ہماری رہنمائی کی. حضرت فرماتے ہیں کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں. علی مولا کے نزدیک، علی مولا کے نزدیک ہر چلتا پھرتا زندہ نہیں ہے. جس کا ضمیر مر چکا ہوگا، جس کا احساس مر چکا ہوگا، وہ زندہ کب ہے بھائی؟ چلتی پھرتی میتیں. اچھا، میت کو اگر وقت پہ دفنایا نہ جائے، بہتر ہوا ہے بھائی، مہربانی. میت کو اگر وقت پہ دفنایا نہ جائے تو اس میں سے بدبو آتی ہے نا، بول دیجئے، بدبو آتی ہے. اب اگر میتیں اتنی گھوم رہی ہوں اور کسی کو بدبو نہ آ رہی ہو تو بیمار تو یہ بھی ہے. اسے بھی تو اپنا علاج کروانا ہے، جو بظاہر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں. ٹھیک ہے زندہ ہے مگر بیمار بھی تو ہے. انہیں بدبو ہی نہیں آ رہی، ان کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. یہ جو اجتماعیت ہے، یہ نماز جمعہ کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ مجلس اعزا کا مقصد کیا ہے؟ ان جلوسوں میں شرکت کا ہدف کیا ہے؟ اجتماعی سوچ کا ایجاد، اس اجتماعی سوچ کی ایجاد. ہمیں اللہ نے مدنیت طب بنایا ہے. ہم فطرتاً شہری حیات رکھنے والے ہیں. شہری حیات. کچھ ہوتے ہیں جو جنگلی حیات رکھتے ہیں جنہیں جانور کہتے ہیں، جی صحرائی اور جنگلی حیات رکھنے والے، اور کچھ ہیں شہری حیات رکھنے والے. ہمارا پڑوس ہے بھائی، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم اللہ کے یہاں سے تعلقات لے کر آئے. جی یہ جو نسلوں کا خیال رکھا جاتا ہے، جو نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ تعلقات کا تحفظ ہے. بغیر نکاح کے آنے والے ان کے تعلقات کہاں ہوتے ہیں؟ جی غلط رستے سے دنیا میں آنے والوں کے تعلقات کہاں ہوتے ہیں؟ ان کا کوئی ابا ہی نہیں ہوتا، ان کا کوئی اماں ہی نہیں ہوتی، ان کا کوئی نانا نہیں ہوتا، ان کا کوئی دادا نہیں ہوتا، ان کا کوئی چاچا نہیں ہوتا، ان کا کوئی بھائی نہیں ہوتا. تو پھر ایسے معاشرے کیا یہ جو ہم دنیا میں آ رہے ہیں اس طریقے سے، یہ گویا وہاں سے کچھ تعلقات لے کر آ رہے ہیں. آنے سے پہلے اس کا چاچا موجود ہے، تایا موجود ہے، نانا موجود ہے، شاید بہن بھائی موجود ہوں. تعلقات کو لے کر آئے. ہم جب تعلقات کو لے کر آئے تو تعلقات کی غذا، تعلقات کی غذا ہے، اور وہ وتواصوا بالحق. ایک دوسرے کو حق اور سچ کی تلقین کرو. ہماری آپس کی تعلقات کی جو غذا ہے، تھک گیا آپ حضرات. ہمارے آپس کے تعلقات مضبوط ہوں گے، باقی رہیں گے وتواصوا بالحق سے. حق بولو ایک دوسرے کا. جو ایک دوسرے سے ہی سچا نہیں ہے وہ کسی اور سے کیا سچا ہوگا؟ جو اپنے آپ سے سچا نہیں ہے وہ دوسرے اور سے کیا سچا ہوگا؟ ہمیں ایک دوسرے سے سچا ہونا ہوگا. ایک دوسرے سے سچا یعنی ایک دوسرے سے پیار کرنے والا. جی فطری طور پر ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں بھائی، ہمارا قصور ہی نہیں ہے. کیوں ہمیں متون قرار دیتے ہو؟ کیوں ہم پر حملے کرتے ہو؟ کیوں ہمیں مارتے ہو؟ اس گھڑے سے پانی پیو، تم بھی عاشق ہو جاؤ گے. بہت سا ایک صاحب کہہ لیں آپ کے تقیہ ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں وہ میرے بھائی ارشاد بھٹی نے انٹرویو کیا تو کہہ لیں جی آپ کے تقیہ ہوتا ہے. میں نے کہا صاحب کیا بتاؤں آپ کو، میں ایک ٹی وی چینل پر تھا، 3 طلاقوں کی بحث تھی. تو بات یہ آئی کہ صاحب ایک مجلس میں 3 نہیں 30 دفعہ بھی کوئی کہہ دے تو ایک شمار ہوگی. مجلس بدلنی پڑے گی، دن بدلنا پڑے گا، جگہ بدلنی پڑے گی. 1-2 دن بعد دوبارہ یہی حادثہ ہو گیا تو پھر دوسری شمار ہو جائے گی. پھر 2-4-10 دن کے بعد یہی حادثہ ہو گیا، یعنی شوہر نے بیوی کو کچھ کہہ دیا تو پھر یہ اب تیسری ہو جائے گی. اب یہ بائن ہو جائے گی. اب اس کے لیے حلالے کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے محلل کی ضرورت ہے، مگر 3 مجلسوں میں ہو. یہ والی گفتگو تھی ہماری. تو جب وقفہ ہوا تو مفتی صاحب فرمانے لگے بات تو آپ کی صحیح ہے مگر میں ٹی وی پہ بول نہیں سکتا. میں نے کہا مفتی صاحب اسی کو تقیہ کہتے ہیں. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بات میری سمجھی نہیں جائے گی، یہ بات میری پہنچے گی نہیں، اس سے کوئی اور نیا فساد کھڑا ہو جائے گا. تو بولتے آپ ہمیں. جی سب کرتے ہیں بھائی. ہر عقل مند انسان سامنے والے کو دیکھ کر بات کرتا ہے، اسی کو تقیہ کہا جاتا ہے. سارے سیاستدان یہی کر رہے ہیں، یہ ساری دنیا چلی اس پر رہی ہے. اللہ نے بھی قرآن پہلے نہیں بھیجا ہے.
اللہ نے بھی تورات زبور انجیل کے بعد قرآن بھیجا ہے، سامنے والا اس قابل تو ہو جائے کہ اسے قرآن بتایا جائے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مسئلہ میرے عزیزو یہ ہے کہ مسئلہ میرا ہے، تشریح کوئی اور کرتا ہے۔ کالے کپڑے میں پہنتا ہوں، باتیں کوئی اور کر رہا ہے۔ بھائی میں بولوں گا نا میں کیوں پہنتا ہوں، مجھ سے دلیل مانگو نا۔ میں حسین مولا پہ روتا میں ہوں، دلیلیں وہ دے رہے ہیں کہ بدعت ہے۔ جو کرتا ہے وہ دلیل دے گا نا، جو نہیں کرتا اس کے پاس کیا دلیل ہوگی، اس کی تو پریکٹس ہی نہیں ہے یہ۔ اور ایسے ہی عزیزان گرامی جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں وہ بتائیں گے نا کیوں پڑھتے ہیں، آپ کیوں مذاق بنا رہے ہیں۔ جو کام انجام دے رہا ہے وہ اپنے کام کی وضاحت کرے گا، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ اس کے کام کی وضاحت کرے۔ تھک گئے آپ میری بات سے؟ معقول تر ہو کے جینے کی ضرورت ہے، عقلائی انداز سے جینے کی ضرورت ہے، اپنے ذہنوں کو وسیع بنانے کی ضرورت ہے جی۔ سب کے ساتھ پیار، سب کے ساتھ محبت۔ میں ان شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں اپنے ذہن کی لغت سے لفظ نفرت نکال دو۔ میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے۔ اہل بیت کا ماننے والا وہاں رب العالمین اللہ، رحمت للعالمین نبی، مولائے کائنات علی، اور ان کا چاہنے والا گھٹے ہوئے دماغ کا ہو، ان کا ماننے والا تنگ نظر ہو، یہ کیسے جڑے گا بھائی؟ جو مولائے کائنات کا ماننے والا ہو، جو رحمت للعالمین کا کلمہ گو ہو، جو رب العالمین کا سجدہ گزار ہو، وہ تنگ نظر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ چھوٹے دماغ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے تو وسیع نظر ہونا ہے، اسے سعی صدر رکھنے ہیں، اسے سب کے لیے اپنا دروازہ کھلا رکھنا ہے۔ کسی سے نفرت میرے بچوں آپ کے ذہن میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں سنی بچوں سے بھی کہوں گا کہ شیعہ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ مسجد شیعوں کی نہیں ہے۔ یہ بار بار کہوں گا، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ یہ امام بات۔ اللہم صل علی سخاوت، شجاعت، غیرت، علم، عزت، کوئی ایک کمال تو بتائیے جو یہاں کمال پر نہ ہو۔ اس گھرانے سے ہمارا تعلق فطری تعلق ہے۔ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ علی کو تم اولا کیوں مانتے ہو، علی کو عالی کیوں مانتے ہو۔ جو نہیں مانتا اس سے پوچھا جائے گا علی جیسا کوئی لا کے کیوں نہیں دکھاتے جی، علی جیسا لا کے کیوں نہیں دکھاتے۔ حضرت ابوبکر کا زمانہ ہے، مدینے میں زلزلہ ہے، سارا شہر کانپ رہا ہے، دروازے کھڑکیاں ٹوٹ رہی ہیں، چیخ چلانے کی آوازیں بلند ہیں۔ حضرت ابوبکر ساری امت کو لے کر علی کے گھر آ گئے، مولا علی کا دروازہ بجایا، حضرت اپنی ڈیوڑی کے اندر تھے، آواز دے کر کہا یا علی مدینہ کانپ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا میرے گھر میں تو زلزلہ نہیں ہے۔ اس روایت کو سنی شیعہ نے لکھا ہے، اس روایت کی راویہ جناب زہرا ہے کہ ایک مرتبہ مولا اپنے گھر سے باہر آئے، کانپتی ہوئی زمین کو دیکھا، تھک تو نہیں گئے؟ میرے مولا نے کانپتی ہوئی زمین پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اور ایسے پھیر رہے تھے جیسے کوئی مالک بے چین جانور کو پیار کر رہا ہے۔ پیار کر، اور مولا علی نے زمین کو ایسے پیار کرتے ہوئے فرمایا مالک اسکتی، کیا ہو گیا، آرام سے رہ۔ سنیں گے آپ؟ کانپتی ہوئی زمین رک گئی۔ حضرت نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھ کے فرمایا جائیں آپ سب کو اپنے گھروں کی طرف بھیجیں، اب زلزلہ نہیں آئے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یا علی زمین آپ سے بات کرتی ہے، آپ زمین سے بات کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا قرآن سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین جھٹکے کھائے گی اور اندر کی چیزیں باہر نکلیں گی تو ایک انسان کہے گا تجھے کیا ہو گیا، وہ انسان میں علی ہوں۔
کمال ہی کمال، حسن ہی حسن، جمال ہی جمال، جہاں کمال پر ہو وہ یہ گھرانہ ہے۔ توجہ ہے بات کی؟ میں نے آپ کے سامنے پے در پے 3 آیتیں پڑھنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی پڑھی، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو اونچی آواز میں کوئی ایسی بات جو کسی کو ناگوار گزرے پسند نہیں ہے۔ یہ میرا مائک پر بولنا کہاں تک آواز جا رہی ہے مجھے نہیں پتا، مگر کسی کو اگر ناگوار گزرے تو قرآن کہہ رہا ہے، پہلی نگاہ میں قرآن کہہ رہا ہے، پہلا تصور یہ آ رہا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ کو پوری آیت نہیں ہے، یہ بھی پوری پڑھوں گا، یہی تو مصیبت ہے آدھی آیت پڑھ کے عقیدہ بنانے والے، ایک آیت پڑھ کے عقیدہ بنانے والے۔ لا تقربوا الصلاۃ، بھائی پورا بتاؤ نا، وانتم سکارا، نماز کے قریب رہو۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز مت پڑھو، مولانا ایک آیت لکھی بھی ہے قرآن میں کہ نماز کے قریب بھی مت جاؤ، پورا پڑھو نا، وانتم سکارا، جب نشے میں ہوتا ہو۔ یہ آدھی آیت پڑھنے والوں کا دین بھی آدھا ہی ہوتا ہے۔ بھائی کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے؟ جی نہیں ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح ہے، میں خود کر لوں۔ ایک اور بلند صلوات۔ تسلی رکھیے، میں آپ کو ایسے چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں ابھی۔ نیاز نظر کا اہتمام ہے؟ نہیں ظاہر ہے وہ بیگم صاحبہ کہیں گے اتنی دیر سے آئے تو وہیں سے کھا کے آتے ہیں، تو اس لیے اہتمام تو ضروری تھا۔ اللہ آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔